ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب جو بندہ نماز کو قائم کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ گھر میں وضو کر کے مسجد میں آتا ہے ایسا ہے کہ احرام باندھ کے حج یا عمرہ کے لیے جا رہا ہے۔ کوئی عورت اپنے گھر میں وضو کر کے مصلی کی طرف آتی ہے ایسا ہے کہ احرام باندھ کے حج یا عمرہ کے لیے جا رہی ہے۔ کتنے بڑے انعام اور اعزاز کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے ہر قدم پہ ایک ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک درجہ جنت میں بلند ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، دنیا میں جب بھی میں پریشان ہوتا ہوں تو اپنے گھر سے نکل کے آپ کے چہرے مبارک کا دیدار کرتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، مجھے چین آ جاتا ہے، اور میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے، قیامت کا دن ہوگا، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور آپ اپنے اعلیٰ مقام میں جائیں گے، وہاں جنت میں آپ کا درجہ اونچا ہوگا۔ اللہ کے رسول، جنت میں آپ کا درجہ اونچا ہمارا نیچے ہوگا تو مجھے تو جنت میں بھی چین نہیں آئے گا جب تک آپ کو نہ دیکھ لوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرنا، سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرنا۔ کیا ارشاد کا مطلب ہے کہ گویا نماز کا اہتمام کرنا۔ اسی لیے ہم نماز پڑھ لیں اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھ لی جائے۔ آج ہم اس گمان کی وجہ سے کہ ابھی بچے چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے، ابھی ہم جوان ہیں، بڑھاپے پہ موت آئے گی، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ آج ایک نوجوان چارسدہ میں جا رہا تھا، شادی میں خوشی خوشی ناچ رہا ہے، 1 منٹ پہلے ناچ رہا ہے اور دوسرے منٹ میں روح نکل گئی۔ جا رہا ہے خوشی خوشی روڈ کے اوپر، موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہے، 1 منٹ میں وہ خوشی سے کود رہا ہے اور دوسرا منٹ 1 منٹ بھی پورا نہیں گزرا کہ ملک الموت، موت کا فرشتہ آ گیا، ادھر ہی جاتے جاتے ہی روڈ پہ 22-23 سال کا نوجوان ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یہ تو کدھر جا رہا ہے؟ شادی میں بارات لینے کے لیے جا رہا ہے۔ تو ایسے میری اور آپ کی روح نکلنے کا بھی کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میری اور آپ کی نماز پڑھی جائے، ہماری میت پڑی ہو، لوگ سامنے کھڑے ہوں، ہم سب پہ یہ وقت آئے گا، کل پچھتائیں گے، لیکن موقع نہیں ملے گا۔ بار بار زندگی نہیں ملتی، بار بار موقع نہیں ملتا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم سارے کے سارے اپنے آپ کو نماز کے اہتمام پہ لائیں۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں۔ بے نمازی بندہ جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا، سب سے پہلی جو چیز ہے حدیث میں آتا ہے، اس کو پیاسے موت آتی ہے۔ ہمیں نظر نہیں آتا، یہ اس کو پتہ ہے جس کو موت آئی ہے، جو مر چکا ہے اسے پتہ ہے کہ میں کس حال میں مر رہا ہوں اور میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو قبر میں رکھنا چھوڑ دو گے تو میں تمہیں بتاتا قبر میں کیا ہوتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا اللہ تمہیں دکھا دے کہ یہاں کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے نماز کا اہتمام کریں کہ سب سے پہلے جو میرے اور آپ کے اعمال میں سے ہمارے سامنے لایا جائے گا وہ ہے نماز۔ اسی لیے ہم یہ نہ دیکھیں کہ وقت ملے یا نہ ملے، ٹائم ہے یا نہیں، بس ہم یہ سمجھیں کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہے۔ عشاء پڑھ لی ہے، پڑھ لوں، پتہ نہیں فجر پڑھنا نصیب ہوگی کہ نہیں۔ ظہر پڑھ لی ہے، عصر پتہ نہیں نصیب ہوگی کہ نہیں۔ اسی لیے سارے بھائی ارادہ کریں، نیت کریں، یہ نہ دیکھیں کہ ٹائم ملے یا نہ ملے، کام ختم ہوا یا نہیں۔ کام کبھی ختم نہیں ہوگا، انسان ختم ہوگا۔ انسان ختم ہو جاتا ہے، کوئی فارغ نہیں ہوتا، اپنے آپ کو فارغ کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، ہم سارے تھوڑا سا سوچیں،
سب سے اعلیٰ جو چیز ہے، سب سے اعلیٰ جگہ جو دنیا میں وہ بیت اللہ ہے. بیت اللہ کا طواف بھی رک جاتا ہے جب نماز کا ٹائم آتا ہے. کسی ٹائم طواف نہیں رکتا، لیکن جب نماز کا وقت آیا اللہ کے گھر کا طواف بھی رک گیا. تو میرا اور آپ کا کام نہیں رک سکتا. سب سے پہلے جو بندہ نماز کا اہتمام کرے گا، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. آپ نے فرمایا سب سے پہلا انعام اللہ وہ روزی جس کے لیے سارے پریشان ہو اللہ دروازے کھولے. دوسرے نمبر پہ جو نماز کا اہتمام نہیں کرے گا اللہ اس کی روزی کو تنگ کر دے. تو اسی لیے سارے بھائی نیت کر لیں. اللہ نے ایمان والوں کی صفت کیا ذکر کی ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی اہتمام کے ساتھ. اب ایک ہے خود نماز پڑھنا، ایک ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرنا. قرآن میں کیا ارشاد ہے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اے نبی جی آپ خود بھی نماز کا اہتمام کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کریں. آگے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے، لا نسألک رزقا، لا نسألک، ہم آپ سے سوال نہیں کریں گے کس چیز کا؟ روزی کا. یہ صاف قرآن کی آیت ہے. لا نسألک رزقا، نہیں پوچھا جائے گا آپ سے. کس چیز کا سوال نہیں ہوگا؟ روزی کا. کیوں نہیں ہوگا یا اللہ؟ آگے جواب بھی آ گیا، نحن نرزقک، روزی تو ہم دیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ روزی ہمارے ذمہ ہے، روزی ہم نے دینی ہے. تو میرے عزیزوں نماز کے ٹائم میں نماز پڑھو. جو میرے اور آپ کے مقدر میں خدا نے لکھ دیے، اگر ہم 24 گھنٹے دکان کھولے رکھیں وہی آئے گی جو مقدر میں ہے، ایک ذرا بھی اس سے زیادہ نہیں آ سکتی. اور اگر نماز کے ٹائم میں ہم دکان بند کریں گے تو اللہ کی قسم میں اللہ کے نبی کے فرمان صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں، میرا اور آپ کا جو مقدر ہے کوئی نہیں لے کے جا سکتا. اگلا جا کے پھر واپس آئے گا، کیونکہ ہمارا نام لکھا جا چکا ہے، ہمارا مقدر لکھا جا چکا ہے. اللہ کی تقسیم ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے 5 وقت پابندی سے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ 9:30 بجے افتخار شاہ صاحب کے بٹے میں بارش کے لیے نفل پڑھے جائیں گے. تو کوشش کریں اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بارش کی نماز پڑھائی ہے 3 دن پڑھائی ہے، تو آپ اپنے ساتھ اپنے بوڑھوں کو، جوانوں کو اور خاص طور پہ بچوں کو لے گئے. یہ بچوں کی معصوم ہوتے ہیں، اللہ ان کی وجہ سے دعا کو قبول کرتے ہیں. تو 9:30 بجے انشاءاللہ نفل شروع ہو جائیں گے. 5-10 منٹ پہلے کوشش کریں پہنچ کے، تاکہ اللہ رحمت کی بارش نازل فرمائے.